بار PIA اور پاکستان سٹیل کی نجکاری ہو پائے گی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ، گرے لسٹ میں آنے کے بعد پاکستانی معیشت کا کیا ہوگا؟ ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ، معاشی ابتری کی اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر اور آج جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ تو ہے پاکستان کی معیشت، لیکن اس سے قبل جو ہے بڑی اہم خبر جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر گردش میں ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ گرے لسٹ والا جو سلسلہ ہے جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ شاید ایسا خوف ہے کہ مستقبل کے اندر ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے جو شاید ٹیرر فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر ایفیکٹو ایکشنز نہیں کر رہے۔ یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ کے خلاف جو ہے بہت ساری جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، معاشی بوجھ بھی بڑا برداشت کرنا پڑا، کیونکہ ظاہری بات ہے قرضدار ہونا کوئی اچھی چیز نہیں، اور پھر خاص طور پہ ایڈ یا امداد لینا کسی بھی نام سے وہ بھی درست نہیں۔ لیکن ہم نے چلو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کی خاطر بہت ساری قربانیاں دیں اس طرح کی، اور یہاں پر اہم چیز یہ بھی ہے کہ آخر میں پھر رزلٹ یہ ہو کہ آپ کی ایفرٹس کو کوئی ایکنالج بھی نہ کرے، بلکہ وہ الٹے آپ ہی کے گلے آ جائیں۔ مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان بہت سی پرابلمز فیس کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے پاکستان کا جو عام تاثر تھا کہ وہ صدر نہیں بن پائیں گے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور خواہش کو خبر بنا کر قیامت کی خبریں دینے والوں کی باتیں سننے کے بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ مترادف ہے۔ یہ اس طرح کی فلش تھنکنگ کہ دوسرے ممالک کے جو قائدین ہیں، سربراہان ہیں، وہ آپ کی مرضی سے آئیں گے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ تھا کہ کچھ ایسے سٹیپس ہوں گے جو آپ کے اگینسٹ ہوں گے، اور آج کل کی دنیا کے اندر ہم اس چیز سے اویئر تھے کہ سینکشنز، اکنامک قسم کی ریسٹرکشنز، ایڈ کا برخاست ہو جانا، اس کے ڈیلے آ جانا، یہ آج کل ایک نیا طریقہ کار ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں ہوتا کہ کھلے عام سلسلہ ہوگا آمنے سامنے آنے کا۔ پھر کچھ وہی بات دہرا دوں گا، منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سن مرندہ شوق وسی۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، معاشی معاملات کے اوپر بھی ان کے ساتھ کچھ اس موضوع پر بھی بات کروں گا۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب سلمان شاہ صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ شکریہ جی۔ سلمان شاہ صاحب، میں بنیادی طور پر جس جانب آپ کو لے جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ بازگشت ہے اس بات کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی ٹال کلیمز کرتے ہیں، اور آج کل جو انہوں نے ایک پبلک کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک کیمپین چلائی، اس کے اندر وہ اس حکومت کی 4.5 سالہ آپ کہہ لیں اب تو 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، اس کی اکنامک اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ڈو یو تھنک دے ہیو ریئلی اچیوڈ ایز مچ ایز دے آر کلیمنگ؟ اور آپ کے خیال سے کیا یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیاں ہیں یہ ملک کی معیشت کو آگے لے جاتی رہی ہیں یا وہ ایک رکاوٹ بنتی رہی ہیں؟ مختلف آراء موجود ہیں، میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ جی بالکل، آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ 5 سال کی کیا کارکردگی تھی۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو پاکستان کی اکانومی کے لیے تھی وہ پاور سیکٹر تھا جی، اور پاور سیکٹر میں 2 ایشوز تھے۔ ایک ایشو یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ پاکستان کا جو اس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ خراب ہوتا تھا، کیونکہ تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ تھیں اور اس کی وجہ سے جو بجلی بنتی تھی وہ اتنی مہنگی تھی کہ ایک سرکولر ڈیٹ بنتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امپورٹ بل پہ بہت بڑا بوجھ تھا بجلی کا۔ اب جب ہم 4-5 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو ہم نظر آتا ہے کہ دنیا میں تو بجلی کی قیمتیں بہت تیزی سے گریں، اور اس میں نئی ٹیکنالوجی بھی آئی، آلٹرنیٹ انرجی بھی آئی، حتیٰ کہ اب 2-3 روپے پر یونٹ پہ بجلی ڈیفرنٹ ممالک میں بننے جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے جو بجلی لگائی ہے وہ بہت مہنگی بجلی لگائی ہے، 10 روپے 9 روپے پر یونٹ پہ کولے کی بجلی ہے، اس کا پھر انوائرمنٹل امپیکٹ بھی بہت نیگیٹو ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بجلی کے نظام میں ریفارمز کرنی تھیں تاکہ بجلی کی چوری ختم ہو، بجلی کی بلنگ ٹھیک ہو، اور بجلی کا جو ادارے ہیں وہ کمپٹیشن کے تحت چلیں، لیکن وہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے
اور ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. سلمان شاہ صاحب یہاں یہاں ایک لمحے کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ وہ تو اسے بطور اچیومنٹ کے طور پر ہیں. آپ کل کا جلسہ دیکھیں یا ماضی میں اور باتیں دیکھیں تو وہ تو یہ بجلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن وہ اس کو اچیومنٹ گنوا رہے ہیں. آپ اس کو کریٹک کر رہے ہیں. جی وہ یہ بات ہے کہ یہ جو 25-30 سال کے کانٹریکٹس ہیں اور یہ ڈبل قیمت پہ کانٹریکٹس کیے گئے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے پہ حملہ اگلے 30 سال ہوتا رہے گا اور ہماری اکانومی جو ہے یہ اٹھ نہیں سکے گی. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری والے تو روزانہ چیخ رہے ہیں کہ ان کو انرجی جو ہے وہ دنیا کی انرجی سے ڈبل پرائس پہ مل رہی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ تو ایک اچیومنٹ کے بجائے یہ ایک پھندا آپ کی اکانومی کے ارد گرد لگا دیا گیا ہے اور یہ میرے خیال میں اس میں کیک بیکس بھی شامل ہوں گی اور اس میں انکمپیٹنس بھی شامل ہوگی. اچھا ایک دعویٰ سلمان شاہ صاحب, ایک دعویٰ حکومتی پارٹی والے بھی کرتے ہیں اور بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ مشرف دور کے اندر ایک بھی میگا واٹ بجلی نہیں لگی. کیا اس میں کوئی فیکٹ ہے کہ اس دور کے اندر ایک بھی میگا واٹ بجلی نہیں لگی؟ دیکھیں جب مشرف صاحب آئے تھے تو وہ 15,000 میگا واٹ کیپیسٹی تھی, جب وہ گئے ہیں تو 20,000 میگا واٹ کیپیسٹی تھی اور اس کے دوران جو بہت بڑا پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہوا تھا وہ غازی بروتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے خاصی آپ کو ملی بجلی کی جو رسائی تھی, سستی بجلی ملی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دوران میں تو ہم بجلی کے چکر میں ہی رہے, کہیں پہ رینٹل پاور پروجیکٹس لگنے کی بات چیت تھی لیکن اس میں کوئی خاص بریک تھرو نہیں ہوا. اچھا یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بڑی اہم گفتگو ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم سلمان شاہ صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے جو اچیو کیا ہے اکنامکلی اس سے پہلے اچیو نہیں ہوا, اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے معاشی چیلنجز کے متعلق, پاکستان کی معاشی کارکردگی کے متعلق, جو پچھلے 4 سال, 4.5 سال, 5 سال میں جو گورنمنٹ نے پرفارم کیا کرنا ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت جو ہیں وہ بطور مہمان ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ نے ایک فیلسی تھی میرے ذہن میں, اس کو تھوڑا کلیئر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ پاور کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مشرف دور کے اندر کوئی انرجی پاور پہ کام نہیں ہوا اور خیر پیپل پارٹی کا تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو رینٹل کے چکر میں تھے زیادہ اور وہ سلسلہ بھی آگے نہ بڑھ پایا. میں دوسری جانب آنا چاہوں گا, ریفارمز کے متعلق بڑی بات کی جاتی تھی کہ جی اس ملک کے اندر بہت زیادہ اکنامک ریفارمز کیے جائیں گے, ٹیکسیشن کے شعبے کے اندر بھی بڑی تبدیلی آئے گی. تو ریفارمز اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے نیز کسی بھی ایریا کے اندر؟ جی پہلی تو بات ہم نے بجلی کی کر لی اور بجلی کی تو کوئی ریفارمز نہیں ہوئی, حتیٰ کہ اب ایک اس کا پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر بجلی حکومت 1 روپیہ پر یونٹ مہنگی خریدتی ہے تو مجموعی طور پہ عوام کے پر $1 ارب کا بوجھ بڑھتا ہے. سو اب پچھلے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس میں کم از کم 4 سے 5 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت زیادہ پہ حکومت خرید رہی ہے, یعنی کہ 4 سے 5 ارب کا عوام کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا, یہ جو معاہدے ہوئے ہیں. دوسری بات اب آ جائیں ریفارمز کی, تو سب سے بڑی ریفارمز جو ضرورت تھی وہ ٹیکس کے نظام کی ریفارمز تھی, اور ٹیکس کے نظام کا جو ہدف تھا وہ مکمل طور پہ نہیں میٹ ہوا.
فسکل مالی خسارہ جو ہے اسی طرح بڑھتا چلا گیا ہے اور اس کو چھپایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اثر جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹ میں، ہمارے قرضوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، ایز اے فارمر ڈیسیجن میکر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ریونیوز کی انکریز جو ہے گریجول، اس کو کہیں گے کہ اچیومنٹ ہے؟ کیونکہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریونیوز جو کلیکٹ ہوتے تھے اس سے کہیں زیادہ کلیکٹ کر کے دکھائے۔ از دیٹ دا میجر؟ نہیں، ریونیوز بھی ہے، اور جو ایکچولی جو میجر ہمیں چاہیے وہ فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر قابو کرنے کا تھا، اور فسکل ڈیفیسٹ جب قابو میں نہیں آتا تو اس کا امپیکٹ پبلک ڈیٹ پہ آتا ہے، قرضوں جات پہ۔ سو ایک مجموعی طور پہ جو 6 ٹریلین روپیز کے قرضے تھے، یعنی کہ 6,000 کھرب کے قرضے تھے، وہ آپ 22,000 کھرب ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے بوروئنگ کر کے اپنا کام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اخراجات پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا۔ اخراجات جو ہیں وہ پاکستان کی اگر رینکنگ کی جائے ویسٹ فل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی تو وہ 110-115 نمبر پہ ہمارا نمبر آتا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچرز میں کوئی ایفیشنسی نہیں ہے اور اس میں بھی خاصی بربادی ہوتی ہے۔ سو اوور آل اگر آپ دیکھا جائے کہ جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ریونیو سائیڈ اور ایکسپینڈیچر سائیڈ، ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو مجموعی طور پہ فسکل ڈیفیسٹس جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئے اور بہت بڑے بڑے خسارے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے ڈیٹ فائنینسنگ کے ذریعے کیا ہے۔ اور اس وقت ڈیٹ کی جو لمٹ ہے وہ ہمارے وقت میں ایک قانون بنا تھا، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بنا تھا، جس کے تحت پبلک ڈیٹ کو جی ڈی پی کا 60% ہونا ضروری تھا، لیکن وہ اس کو ہم ہدف کو اس کو ٹارگٹ سے ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں اور بہت ہیوی انڈیٹڈنیس کی طرف جا رہے ہیں، جو آگے چل کے ہمارے لیے ایک ڈیٹ سروسنگ کے ایشوز آئیں گے، اور کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اگلی حکومت کو جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، پھر مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پھر کیوں ہمیں جفیاں لگا رہا ہے، تھپکیاں دے رہا ہے، اور ہمیں جو ہے پیار سے سر پہ ہمارے ہاتھ رکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے بیٹا بالکل ٹھیک کام چل رہا ہے۔ جب بھی وہاں سے آدمی آتا ہے یا ان کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو ہمیں ایسا تاثر دیا جاتا ہے، میڈیا کو بھی، عوام کو بھی، کہ وہ ہماری تعریفوں کے پہاڑ بنا کر گئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پھر کیوں شکایت نہیں کر رہے اگر ہمارے یہ تمام مسائل خراب ہیں تو؟ نہیں، وہ کرتے ہیں شکایت، وہ دبے لفظوں میں کرتے ہیں، بلکہ جب ان کی کرسٹیان لگارڈ جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جب وہ پاکستان تشریف لائی تھیں اور انہوں نے ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کر لیا ہے، جس پہ انہوں نے پاکستان کو مبارکباد دی تھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا اصل کام تو اب شروع ہوا ہے اور وہ کام ہے ریفارمز کا، اور انہوں نے 5 ایریاز کی ریفارمز کا بات کی تھی، جس میں پاور سیکٹر ایک تھا، جس میں گورننس کے ایشوز، ایف بی آر کے ایشوز، ٹیکس کلیکشن کے ایشوز تھے، پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ایشوز تھے، پھر کمپیٹیٹیونیس کے ایشوز تھے، پروڈکٹیوٹی کے ایشوز تھے۔ تو یہ بیسک بنیادی ایشوز ہیں اکانومی کے، کہ کیونکہ بغیر گڈ گورننس کے، بغیر پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے، بغیر کمپیٹیٹیونیس کے پاکستان کی اکنامک گروتھ ہو نہیں سکتی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت پاپولیشن جو ہے 210 ملین کی ہو گئی ہے، اور اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، 60% جو آبادی ہے وہ 25 سال سے کم ہے، اور ہماری جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ورکنگ ایج پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جائے گا 2050 تک، اور ان کے لیے ہمیں بہت ریپڈ اکنامک گروتھ چاہیے، یعنی کہ ہمیں 8 سے 10% اکنامک گروتھ چاہیے، جس کی بنیاد جو ہے وہ نہیں رکھی گئی۔ سر، گورنمنٹ از کلیمنگ کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بڑے ونڈرفل ہیں، بڑے زبردست ہیں، ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے جو ٹارگٹس ہیں میٹ نہیں کیے، تو کم از کم ہم ٹارگٹ کے آس پاس ہیں۔ ہر چیز کے اندر وہ کلیم کرتے ہیں انفلیشن ہم نے کنٹرول کر لی، بولتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہم اس دفعہ 5% سے زیادہ کر کے دکھا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔
تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ان کے فیور میں ہیں یا ان کے اگینسٹ ہیں؟ کیونکہ وہ تو اس طرح کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کوٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو بالکل زبردست جا رہے ہیں۔ نہیں، جو بھی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو تھے وہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہوئے، خواہ وہ فسکل ڈیفیسٹ کے ہوں یا وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ہوں، خواہ اکنامک گروتھ کے ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ ہے امپلائمنٹ جنریشن، کیونکہ ہماری امپلائمنٹ کی سب سے بڑی ایشوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غربت کے بھی ایشوز ہیں۔ اور ابھی تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک ریمیٹنس اکانومی ہے۔ اگر ریمیٹنسز نہ پاکستان میں آئیں تو پاکستان کی اکانومی بالکل ٹھپ ہو جاتی ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ جو ڈپینڈنس ہے ہماری ریمیٹنسز کی، اس کو ہم نے چینج نہیں کیا آن اے سیلف سسٹیننگ گروتھ پاتھ، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں یا جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن میں اضافے آئیں اور ہماری مینوفیکچرنگ ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک ہے ہماری ریشیو جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو، جو آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں تقریباً 24% تھی جی ڈی پی کی، اور وہ گر کے 12% پہ آ گئی۔ پچھلے 10 سال میں وہ تقریباً 12 سے 15% پہ چل رہی ہے، اور اس میں ریکوری اس طرح سے نہیں آئی جس طرح آنی چاہیے۔ ہمیں لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ، ریشیو کم از کم 25% کی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے پاس جادو کی جپھی اور چمتکاری پھکی ہے جس کا نام ہے سی پیک، جس کا آپ کو بھی خیال نہیں آیا، اور سی پیک انہوں نے جب بنا لیا ہے تو اب دنیا کے سارے مسائل کا حل سی پیک۔ کہیں ٹمبکٹو کے اندر بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا حل سی پیک، اور پاکستان کے سارے مسائل کا حل صرف سی پیک۔ آپ بتائیں، یہ تو صحیح کام کیا نا سی پیک والا؟ جی، اس وقت جب ہماری حکومت تھی تو اس کا نام نیشنل ٹریڈ کوریڈور تھا۔ اچھا۔ اور اس کے تحت یہ پروگرامز بن رہے تھے، جس کے تحت گوادر پورٹ کمپلیٹ ہوا تھا، جس کے تحت یہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور بن رہے تھے اور نارتھ ساؤتھ کوریڈورز بن رہے تھے، اور اس کو چینج کر کے، اور اس وقت ایک ہمارا ایگریمنٹ چائنا کے بھی ساتھ تھا، 5 ایئرز اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ۔ وہ جو سی پیک کا جو اب ڈیزائن ہے اسی میں وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ سو سی پیک جو ہے یہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ بڑی لمبی عرصے کی دوستی ہے، یہ کوئی سڈنلی سی پیک دریافت نہیں ہوا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو سی پیک کا اس وقت امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں بھی بہت کمزوریاں ہیں، اور سی پیک جو ہے کمزوریوں کے متعلق بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور کے اندر اہم یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ سے بہت سرمایہ کاری پاکستان آتی تھی، پھر انہوں نے $1.5 ارب کا تحفہ دیا، ہم نے فوج نہیں بھیجی، مسئلہ ہو گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اب سوچتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی کارکردگی کے بارے میں، جو پچھلے 4.5 سال اور اب تو سمجھ لیں کہ 5 سال مکمل ہی ہو جائیں گے، اس میں جو رہے گی اگلا بجٹ تو شاید اس حکومت کو بنانے کا شاید اس طرح سے موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر ان کی کارکردگی ٹھیک رہی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، سابق وزیر خزانہ جناب سلمان شاہ صاحب، اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس حساب سے بھی منفرد ہیں کیونکہ وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے ملک کے، ایک دفعہ جب ان کا ٹینور ختم ہو جاتا ہے پھر وہ ملتے نہیں ہیں، اور اپنے ملک میں تو بالکل بھی نہیں ملتے، بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یہ بھی ایک پریویلیج ہے میرے خیال سے کہ آپ اس ملک میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ عموماً فائنانس منسٹرز ہمارے ملک کے جو ہیں وہ فورن کنٹریز میں زیادہ ملتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو وزیر خزانہ تھے جناب شوکت عزیز صاحب، وہ بھی نہیں ملتے، بلکہ ان کو مشرف صاحب کی فوٹو دکھائیں تو وہ بولتے ہیں میں انہوں نہیں پچھاندہ۔ تو خیر، یہ بھی ایک پریویلیج کی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، ریفارم سے آگے چلتے ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس کے بارے میں۔ سر، ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس بڑی خراب رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے باوجود کہ ہمارے ٹال کلیمز رہے کہ ہم نے اکنامک لیپس اینڈ باؤنڈز اچیو کیے ہیں، لیکن ایکسپورٹ کے اندر ہمارا بڑا برا حال ہے۔ جی
جی سب سے بڑا جو ایشو ہے ایکسپورٹرز کا وہ تو بجلی کا ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کر لی ہے جی جی کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز کو جس ریجنل جس سے ان کا مقابلہ ہے اس سے ڈبل قیمت پہ بجلی ملتی ہے اور گیس بھی بڑی ایکسپینسو ملتی ہے۔ دوسری بات ان کی اپنی انٹرنل ایشوز بھی ہیں، اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ مثلا بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو خاصی مراحت بھی دی گئی ہیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنے آپ کو خود بھی خاصا ریفارم کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں۔ اور انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاٹن کی پروڈکشن میں بہت میجر بریک تھروز انہوں نے کیے ہیں، اور پاکستان وہ میجر بریک تھرو کاٹن پروڈکشن میں نہیں کر سکا، پرٹیکولرلی جو وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ جو ہے پاکستان میں نہیں آ سکا، اور انڈیا پچھلے 10 سال سے وہ اس سیڈ سے بہت فائدہ اٹھا رہا ہے اور بڑی ان کی پروڈکشن انکریز ہوئی ہے۔ سو آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کلچر جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹیشن نہیں ہے، ہماری بجلی انپوٹس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو انوویشن ہمیں چاہیے تھی وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے۔ ابھی ہم جو بات سی پیک کی کر رہے تھے، اگر سی پیک کو ہم استعمال کریں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، اپنی کمپیٹیٹیونیس بڑھانے کے لیے، تو پھر ہماری یہ جو ہے ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ایکسپورٹس پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ورکنگ ایج پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کو ایک گلوبل مینوفیکچرنگ ہب بننے کی بہت ضرورت ہے، کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں نوجوان ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کر سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت ہے دنیا کو۔ اور ٹیکسٹائل کے علاوہ آٹو موبائلز ہے، انجینئرنگ گڈس ہے، کیمیکل پروڈکشن ہے، پیٹرو کیمیکلز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، آئی ٹی ہے، بے شمار سیکٹرز ہیں جس میں یہ نوجوان مجھے آپ سے ایک بڑے مزے کا سوال پوچھنا ہے، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ مجھے آپ سے ایک بڑے مزے کا سوال پوچھنا ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے ہمیشہ آپ سے یہ سوال پوچھوں۔ جسٹ ٹیل می ہاؤ از اے ویک لائک ان اے لائف آف اے فائنانس منسٹر؟ یہ مطلب کیا کیا کمپلشنز ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس وقت مختصر ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ فائنانس منسٹر کے کاموں میں کیا کیا شامل ہے، کیا کیا رکاوٹیں، کیا کیا چیلنجز؟ آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کے کرائسس چل رہے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو ڈے ٹو ڈے اس کی فائر فائٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ریزروز کو بڑھانے کے لیے ریسورسز اکٹھے کرنے ہوتی ہیں، آپ نے روزانہ کے بیسس کے اوپر آپ کے سامنے ایشوز آتے ہیں، ٹیکس کلیکشنز کے ایشوز آتے ہیں، ایکسپینڈیچرز کے ایشوز آتے ہیں، پروجیکٹس بے شمار جو ہیں۔ پورے پاکستان کا جو کاروبار ہے وہ اس کا نرو سینٹر جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس ہوتی ہے، اور اس نرو سینٹر میں اگر آپ کے جو سسٹمز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، جہاں وہ سگنلز جو ہیں جو آنے چاہیے اور ان کے بیسس کے اوپر آپ کو ایکشن لینا پڑے وہ نہیں ہے، تو پھر بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ اینڈ آف کورس سب سے بڑا جو فیس کرتی ہے منسٹری آف فائنانس وہ بجٹ ہوتا ہے۔ بجٹ کو بنانا، بجٹ کو اس طریقے سے بنانا کہ آپ کی اقتصادی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پورے ہوں، اکنامک گروتھ ہو، امپلائمنٹ جنریشن ہو۔ چلیں آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ سے پروگرام میں مدعو کریں، اور میری تو خواہش یہ ہوگی کہ آپ سامنے بھی بات ہو۔ آپ کا شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتے ہیں وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔